اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے ساتھ کہ ذالکا عیسیٰ ابن مریم، اور پھر بتایا کہ یہ صرف مریم کے بیٹے ہیں، اللہ جو ہے اس کے لیے زیب بھی نہیں دیتا کہ اولاد ہو۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو اس حوالے سے تھا وہ ختم ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کے ابھی بھی بہت سے پہلو واقع۔ اب ہم ان حضرت مریم کی فضیلت کے ان پہلوؤں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق انسان جو ہے اس میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، ایک حضرت حوا کی تخلیق ہے، اور پھر دونوں کے وجود سے اولاد آدم کی تخلیق ہے۔ تو بیچ میں ایک معجزہ ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی تخلیق کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد سلسلہ شروع ہوا اولاد آدم کی تخلیق کا، وہ مرد اور عورت سے ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، حضرت حوا کو تخلیق کیا، اور پھر تخلیق کی ذمہ داری عورت کو دے کر وہ خود ایک قسم کا اس اہم کام کے لیے اس نے عورت کو یہ ذمہ داری سونپی۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے وہ مختلف ذرائع سے، مختلف وسائل سے کے ذریعے سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی تخلیق کی ذمہ داری ایک مرد اور عورت پر ڈالی، اور پھر معاملہ آیا ایک معجزاتی تخلیق کا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو فارغ کیا، عورت کو قائم و دائم رکھا۔ اس طرح جو تخلیق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پہ ڈالی تھی اور اس میں ایک مرد اور عورت کا کردار تھا، اگر ہم دیکھیں گے کہیں وہ ذمہ داری تنہا عورت کی ہے تو وہ واقعہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ملتا ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے ایک عورت کا ہی انتخاب کیا، اور یہ عورتوں کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دم سے دی اور اس منصب پر انہیں ہی جو ہے وہ فائز کیا۔ قوانین الہی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے اس کے جب پہلو دیکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین دیکھتے ہیں تو اس پورے واقعات میں ہم نے ایک قانون جو دیکھا ہے وہ ہے کن فیکن، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ جو کن فیکون ہے یہ قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ جو ہے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا۔ یعنی اتنا بڑا ایک قانون، اور بعض دفعہ یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے اس کا یہی ایک کلمہ ہے تخلیق کا پس منظر، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جن مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کلمے کا ذکر کیا ہے وہ ارض و سما کی تخلیق ہے، قیامت کا ظہور ہے، حیات بعد از موت ہے۔ تو 3 دفعہ اس کلمے کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جو حضرت مریم علیہ السلام کی ذات سے جڑی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے بیان فرمایا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا بیٹا ہو، سبحانہ ہو، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ارشاد آل عمران میں ہے کہ جب حضرت مریم نے کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا تب بھی یہی کلمہ ارشاد ہوا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اور پھر
एक जगह सूरत आले इमरान में ही आगे चलकर लोगों को ये बात समझाने के लिए कि कैसे ये सब कुछ हो गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना मसला ईसा इंदिल्लाहि कमसल आदमा, कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक ऐसे ही है जैसे आदम की। खलक़हु मिन तुराबिन, उसे मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा काला लाहु कुन फयकुन, और फिर कहा कि हो जा, और वो हो गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को समझाने के लिए 3 दफा ये कलिमा इस्तेमाल जो है वो हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी फजीलत है कि इस कलमा के जरिए अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को फजीलत दी। कवानीन इलाही के हवाले से हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला का ये कानून कायनात जो है वो एक नस्म की सूरत में चलती है। अल्लाह ताला ने ये तमाम जो अभी कायनात तख्लीक की, इसको अगर कोई अपना फिक्र करे, तदब्बर करे, तो इसमें कुछ कवायद और सवाबत उसे नजर आते हैं। ये सारे मामलात बेहंगम अंदाज में नहीं है, बल्कि एक नस्म की शक्ल में, एक डिसिप्लिन की शक्ल में, एक लगे बने कवायद और सवाबत की शक्ल में हमें नजर आते हैं। लेकिन एक कानून इलाही ये भी है कि वो इस नस्म में तब्दीली का इख्तियार रखता है, और यह नस्म की तब्दीली अभी हमने देखी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हजरत आदम की तख्लीक और हजरत ईसा की तख्लीक ये बताती हैं कि नस्म में जब तब्दीली होती है वो इसलिए होती है कि अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादर है। अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादर है। वो ये बताना चाहता है लोगों को कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि बेशक वो हर चीज पर जो है वो कादर है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मैंने पहले भी बताया कि औरत जो है उसको रखा गया, और वो औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है। अगर हजरत आदम की तख्लीक बगैर बाप और माँ के हो सकती थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी जो है बगैर माँ और बाप के हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा नहीं किया, यानी औरत से ये जिम्मेदारी जो मैंने पहले भी बताई कि नहीं ली गई, और तख्लीक के अहम मनसब पर उसे फाइज रखा गया। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फजीलत जो है वो अता फरमाई गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत के जब हम पहलू बयान करते हैं और कवानीन इलाही को देखते हैं, तो इस फजीलत हजरत मरियम के हवाले से एक कानून हमने देखा कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत अता की। फिर एक कानून हमने ये भी देखा कि नबूवत सिर्फ मर्दों में है। एक कानून हमने कुन फायकुन को देखा, और एक हमने कानून इलाही शान इलाही को देखा कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। जब वो नस्म में तब्दीली करता है तो मकसद ये बताना होता है कि वो इस नस्म में तब्दीली करने पर कादर है। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत के और भी हमें बहुत से पहलू नजर आते हैं कि ये कवानीन भी हमारी समझ में आते हैं, उनको हम जहन में भी रखते हैं। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में अंबिया जैसे औसाफ जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ हम मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि जैसे पैदाइशी औसाफ, पैगंबर जो थे, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम थे, वो पैदाइशी ही पैगंबर थे, और अल्लाह ताला ने शुरू से ही उनमें कुछ औसाफ जो है वो रखे हुए थे। और यहाँ भी हम ये देखते हैं कि रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररन, कि हजरत मरियम की वालिदा ने क्या फरमाया कि जो कुछ मेरे पेट में है अल्लाह मैं तेरी नजर करती हूँ, तेरे लिए आजाद करती हूँ, तो उसको कबूल फरमा। और फिर अल्लाह का ये ऐलान कि फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनन व अंबतहा नबातन हसना, इस बात की खमासी करता है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुछ पैदाइशी औसाफ से नवाजा था। उसके बाद मुजज़ा जो है वो पैगंबरों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मुजज़ों से नवाजा। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी हम देखते हैं, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में दाखिल होते थे तो वजदा इंदहा रिज़्क़न, वहां पे वो रिस्क जो है वो पाते थे। फरिश्ते का नज़ूल भी पैगंबरों पे हुआ,
اور فرشتہ انسانی شکل میں ہی آتا تھا۔ اور البتہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ جبرائیل کو 2 دفعہ اس کی اصلی حالت میں بھی دیکھا، لیکن جو ایک سلسلہ زیادہ رہا قائم وہ یہی ہے کہ وحی بھی نازل ہوئی اور فرشتے کا نزول جو ہے وہ پیغمبروں کے پاس انسانی شکل میں ہوا، اور یہ ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں بھی نظر آتا ہے۔ تو اس قالت ملائکات یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ فرسلنا علیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کہ ہم نے اس کی طرف ایک جو ہے اپنا روح بھیجی، حکم بھیجا جو کہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا۔ وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اور اس کو فرشتے نے ہی نیچے سے جو ہے وہ آواز دی تھی۔ پھر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ قنوتی اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا، سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آزمائش جو ہے وہ بھی پیغمبروں کی زندگی کا بہت بڑا حادثہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو ہے مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا، اور حضرت مریم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کا پہلا مرحلہ ہی کہ جب کہ انہیں نظر کر دیا گیا تھا ایک عبادت گاہ کے لیے، تو لڑکی نے جنم لیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والد یا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے یا وہ جلد ہی وفات پا گئے تھے، اسی لیے کفالت کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، اور وہ کفیل پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آزمائش کا ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ کہ جب وہ حاملہ ہوئی اور اپنے علاقے سے دور چلی گئی، ایک تنہائی، پھر خوف، گھبراہٹ، پریشانی، جس میں وہ بلا شبہ کہہ اٹھی کہ کاش میں جو ہے فوت ہو چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی جو ہے وہ باقی نہ رہتا۔ بہتان لگایا گیا حضرت مریم کی پاک دامنی پر، قوم نے جو ہے وہ تانا زنی کی، کہا کہ مریم تم نے بہت بری حرکت کی ہے، تمہارا باپ برا نہیں تھا، تمہاری ماں بدکردار نہیں تھی، بہن ہارون کی بہن کہہ کے پکارا گیا، گویا باپ کے نام سے، ماں کے نام سے، بھائی کے نام سے، ہر طرح سے انہیں جو ہے وہ بہتان اور طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ گفتگو کرے گا، اشارہ کیا، تو تب بھی انہوں نے اس چیز پر تانا زنی کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہم سے گفتگو کرے۔ ایک اور بہت بڑی بات کہ جب قوموں پر عذاب آیا تو کس لیے آیا؟ کہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے جو پیغام تھا پیغمبروں کے ذریعے اس کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں فَبِمَا نَقَضِّهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، آخر کار ان کی اس عہد شکنی کے سبب اور اس لیے کہ کفرہم بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس قول کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پر تب یا پردہ پڑا ہوا ہے، بل لیکن تب اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تب اللہ علیہ بکفرہم، کہ اس کے ان باطل پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی، اب وہ ایمان کی جو ہے نعمت سے محروم ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر اور ان کے مریم پر بڑا بہتان بننے کی وجہ سے، یعنی بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی پیغمبروں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ان کی تعلیمات کو نہ مانا گیا، تو قوموں پر عذاب نازل ہوا اور بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اس لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر انہوں نے بہتان لگایا تھا۔
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بالکل اسی طرح ذکر کیا ہے جس طرح پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح خطاب کیا ہے جس طرح پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح ان کی مثال بھی قائم دی ہے جس طرح کے نبیوں اور پیغمبروں کی دی جاتی رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید واضح ہمارے پاس ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلا ذکر ہمیں سورہ مریم میں ملتا ہے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر جو ہے وہ 56 تک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حرف مقطعات کے بعد ذکر رحمت ربے کا عبدہ زکریا، کہ یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے ایک بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ اور حضرت زکریا کا واقعہ ہم پہلے بھی حضرت مریم کے واقعے کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں، اور یہاں سے پھر آیت نمبر جو ہے کافی دیر تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مذکور فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیا، اور اے نبی قرآن مجید میں قصہ بیان کر تو مریم کا بھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان ہوا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا بیان ہوا، اور آیت نمبر 36 تک پھر وہ آیات چلتی ہیں جو ہم نے پہلے بھی بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو۔ پھر یہ ہے کہ اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بیان کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اذکر فی الکتاب ادریس، اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر بیان کرو۔ اور اس طرح پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت زکریا کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کے درمیان میں ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ گویا نبیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پہ یہ 8 انبیاء علیہ السلام کے جو اس میں گرامی درج ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر بیان کرو کتاب کے اندر، اور ان کا ذکر آیا، اور ساتھ ہی ذکر آیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اور یہ فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریات آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ومن ذریات ابراہیم و اسرائیل، اور یہ نسل ہے ابراہیم کی اور اسرائیل کی، وممن ہدینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، وشتبینا، اور ہم نے اسے جو ہے ان کو پسندیدہ اپنا بنایا، چن لیا، اس تتلا علیہم آیات الرحمانی، اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن و بقین، وہ اللہ کی طرف کے لیے سجدہ کرتے تھے، روتے ہوئے کراتے ہوئے۔ یعنی جن انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس پورے گروہ کے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا، یہ آپ نے دیکھا کہ ان پر انعام نازل کیا۔ وہ آدم کی ذریت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ تھے، تو وہ لوگ تھے جو ان کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے۔ تو اس طرح ایک پورا گروہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ دوسرا تذکرہ جو ہمیں ملتا ہے وہ سورۃ انبیاء میں ملتا ہے۔ سورۃ انبیاء کا نام جو ہے وہ سورۃ انبیاء اسی لیے ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہیں پہ پھر ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔
सूरत अंबिया जो है वो मक्का में नाज़िल हुई और इसका जो है तरतीब नज़ूल जो है 73 नंबर है। सूरह मरियम जिसका मैंने अभी आपको हवाला दिया ये 44 नंबर पर हुई। अब 2 मक्का में नाज़िल होने वाली सूरतों में अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिक्र के साथ, अंबिया के जिक्र के साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र जो है वो बयान फरमाया है। आयत शुरू होती है यहाँ से आयत नंबर 48 के वलाकद आताइना मूसा व हारून, यानी जिक्र है, मैं सिर्फ अंबिया के नाम बता रही हूँ कि मूसा का और हारून का, और आगे जो है अल्लाह ताला ने जो है उनके औसाफ बयान फरमाए हैं। फिर है हजरत इब्राहिम का जिक्र, और हजरत इब्राहिम का जिक्र बहुत तफसील से है। पूरा जो वो बुत शिकनी का वाक़या है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बयान फरमाया, और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत जब इब्राहिम का जिक्र किया तो जब आग जो है आतिश नमरूद उनके लिए ठंडी होगी उसका भी जो है वो जिक्र फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो उस सरजमीन की तरफ ले गए जो बरकतों वाली है। फिर जिक्र है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, और उनकी सिफात बयान फरमाई गई। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें हिकमत दी गई, इल्म जो है वो दिया गया था, उन पर अपनी रहमतों का जिक्र है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। फिर हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है जब वो फैसला कर रहे थे खेत के बारे में, बहुत मशहूर वाक़या है कुरान पाक में। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर हजरत दाऊद का दोबारा जिक्र है कि अल्लाह ने उन्हें हिकमत भी दी और इल्म भी दिया और बहुत कुछ, जैसे पहाड़ों को मुसख्खर किया, तस्बीह करते थे वो उनके साथ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त भी बयान की कि अल्लाह ताला ने जो है हवाओं को उनके लिए जो है मुसख्खर कर दिया था। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है किस तरह उन्होंने पुकारा और अल्लाह ताला ने जो है उन पर रहम फरमाया। फिर हजरत इस्माइल, हजरत अदरीस और हजरत जुल्कफल का जिक्र है कि वो सब के सब साबरीन में से थे। फिर जुन्नून यानी कि मछली वाले यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर जो है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जो बशारत है, इस तरह हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी जो है फरमाया गया। और अब हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द आतैना मूसा व हारूना इब्राहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याकूबा। लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल, हजरत इदरीस, हजरत जुल्कफल, हजरत जो है यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। अब इन यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये 14 नबियों का जिक्र किया। इसमें वो 8 पैगंबर भी शामिल हैं जिनका मैंने हज़रत मरियम की सूरत में हवाला दिया। यहाँ एक बहुत ही जो है वो गौर तलब बात है कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया तो फरमाया कि आतैना, हमने अता किया। जिक्र है कि हमने अता किया, हमने अता किया, हमने अता किया, हमने अता किया। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, मांगा। हजरत इस्माइल, इदरीस और उनके खुसूसियत का जिक्र है, किसी अमल का जिक्र नहीं है। हजरत जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के अता करने का जिक्र है कि यानी यहाँ पे जो कुछ हो रहा है फाइल अल्लाह की ज़ात है, वो पुकार रहे हैं, अल्लाह उन्हें दे रहा है, अल्लाह अता कर रहा है। और इन 14 अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाती अहसनत फर्जहा, और वो जिसने अपनी इस्मत की, इज्जत की हिफाजत की, और नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, हमने उसके अंदर अपना हुक्म फूंक दिया, अपनी रूह फूंक दी। व जअलनाहा व अब्नाहा आयातन लिल आलमीन, और उसे भी और उसके बेटे को भी आलमीन के लिए रहमत और निशानी बना दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 14 पैगंबरों का नाम लेके जिक्र किया है और एक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के उनके लक़ब से किया कि ज़ुन्नून मछली वाला। लेकिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा वल्लाती, और वो औरत अल्लाती जो है वो औरत मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वल्लाती, और वो औरत जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की। 14 अंबिया के नामों के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अता किया,
ہم نے عطا کیا، اپنی شان بتائی، اور یہ انہوں نے دعا کی، ہم نے دعا قبول کی۔ لیکن مریم علیہ السلام کا ذکر آیا، نام نہیں آیا، صرف ان کا عمل بتایا کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم نے اللہ کو پکارا، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کا ذکر جس انداز میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اپنا حکم نافذ کر دیا، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے عالمین کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ ہے فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ تمہاری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ، یہی ایک امت ہے، یعنی جو انبیاء کا گروہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، بس میری ہی عبادت جو ہے وہ کرو۔ اسی صورت میں آیت نمبر 107 میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ان 14 انبیاء کرام کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ملتا ہے، اور ان کے درمیان ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیات للعالمین۔ تو یہاں ان انبیاء علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ 15 ہو جاتی ہے، یعنی یہ 14 انبیاء کا ذکر پہلے آیا، اور پھر آگے اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آیا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں گے اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، قصہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام بھی آ گئے۔ تو یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہو، ان کے کا ذکر ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 17 انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے، جس میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور آخری پیغمبر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ ذات جس کا ذکر انبیاء کے ذکر کے ساتھ ہو، وہ جو انبیاء کی لڑی میں جب ایک چیز کو ہم پروتے ہیں تو اس میں ذات آتی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، اور یہ ہے فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد ہے اللہ کے ارشادات اور کتب کی تصدیق۔ اللہ کے ارشادات اور کتابوں کی تصدیق کون لوگ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف جو ہے یہ شرف انبیاء ہی کرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مختلف کتابوں کی جو ہے تصدیق کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے حوالے سے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ تحریم میں ہے کہ وہ صدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اور اس نے جو ہے کیا کیا، اپنے رب کے ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا، لیکن قانون الہی یاد رہے کہ نبوت صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی عطا کی ہے۔ یہ جو منصب ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہی ہے۔ حضرت مریم کی فضیلت اپنی جگہ، اور ان کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ کسی کی فضیلت کو کمتر ثابت کیا جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کے کون کون سے پہلو تھے، ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے عالمین کا ذکر۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور عالمین جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیایں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ ہم اپنی ہی دنیا کو دیکھیں کہ عالمین کا ذکر جو ہے وہ ہو، تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذات ہے رب العالمین، اور ایک ہستی ہے جس کو
اللہ کہتا ہے کہ رحمت للعالمین، اور اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں پھر عالمین کے حوالے سے دیگر چیزوں کے۔ تو ایک سرزمین ہے جسے ارض برکت کہا جاتا ہے، برکت والی سرزمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے نجینا لوطا، اور ہم نے انہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجینا ہو، اس کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، ہجرت کی طرف لے گئے، الارض، اس سرزمین کی طرف، اللہ تبارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں عالمین کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس ارض برکت سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے۔ آپ اسی سرزمین میں پیدا ہوئی اور اسی سرزمین پر آپ کی جو ہے پرورش ہوئی۔ پھر قوموں کے حوالے سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور میں نے تمہیں عالمین پر یعنی تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی بحیثیت قوم کی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہی تھا۔ آل یعنی اولاد اور نسل کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کو اور آل عمران کو چن لیا علی العالمین پر، تو اس آل عمران سے کا تعلق جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عورتوں کی فضیلت عالمین پر جو ہے آپ کو چن لیا گیا، فضیلت دی گئی۔ اور وہ نساء کون سی ہے؟ وہ عورت جس سے وہ تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر چنا گیا، وہ عورت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ذات۔ آیات نشانی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی معجزہ، وہ چیز جو لوگوں کے دلوں کو کھول دے، جو لوگوں کے ذہن کو کھول دے، جو ان کی فکر کو کھول دے، جو ان کے جو ہے سمجھ کو کھول دے، ان کی علم کو کھول دے، ان کے حکمت کو کھول دے، وہ چیز جس کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچان سکیں۔ تو جب اس آیت کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، یعنی ہم نے اس کو بھی بنایا اور اس کے بیٹے کو بھی آیاتًا للعالمین، عالمین کے لیے نشانی، تو وہ کون تھی؟ واللہ تھی، وہ عورت حضرت مریم علیہ السلام ہی ہے۔ ایک حوالہ جو ہے اس حضرت مریم کی فضیلت کے حوالے سے نسب کا ہے۔ نسب سے آپ جانتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو ہمارا ایک رشتہ چلتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور ایک روحانی اعتبار سے بھی۔ تو نسب کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ تحریم میں کہ مریم بنت عمران، کہ مریم بنت عمران۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف یہ حضرت مریم کا ہی ذکر ہے، جب ابن مریم بھی آیا 23 مرتبہ آیا، اور جب مریم بنت عمران یعنی والد کا نام صرف اور صرف حضرت مریم کے ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا، کہ جب نسب کا بیان ہوا تو جو جس کے وجود سے حضرت مریم نے جنم لیا اس کا ذکر ہے، اور جس نے حضرت مریم کے وجود سے جنم لیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے بیٹی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کا جو ہے وہ نام جو ہے قرآن پاک میں بتایا ہے، ورنہ اس انداز سے اور ہمیں کوئی نام نظر نہیں آتا۔ تو ماں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جعلنا ابن مریم و امہ، ابن مریم تو ہے ہی، یعنی صرف آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کے یہ ثابت تھا کہ ابن مریم کا مطلب ہے کہ مریم کا بیٹا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ وہ امہ ہو، اور اس کی والدہ کو سورہ مومنون میں ہے کہ وَجَعَلْنَا ابن مریم و امہ، کہ ہم نے بنا دیا مریم کے بیٹے کو اور پھر اس بیٹے کی ماں کو آیات نشانی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ رِبَاطٍ ذَاتٍ قَرَارٍ مَّعِينٍ، اور ان کو ایسی بلند جگہ پر رکھا جو سکون کی جگہ تھی، آرام کی جگہ تھی، جس میں سے پانی کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہوتے تھے۔ پھر فرمایا مسیح ابن مریم، نام لیا مسیح ابن مریم کا، کہ کیا فرمایا کہ الا رسولا قد خلت من قبلہ رسول و امہ صدیقہ، اور اس کی جو والدہ تھی یعنی مسیح ابن مریم، نام اللہ کا انداز دیکھیں، مسیح بھی ہے
ابن مریم بھی ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی والدہ کیا تھی؟ وہ امہ صدیقہ، وہ ایک سچی جو ہے وہ خاتون تھی۔ ایک نسل میں نے کہا کہ جسمانی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے کلی تعلق بنتا ہے، روحانی تعلق بنتا ہے، اور جب ایسا ایک مرحلہ آیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں۔ اب ایک جو نسب کا تعلق تھا حضرت مریم علیہ السلام کا عمران کے ساتھ، وہ ذکر آ گیا۔ ایک تعلق حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ابن مریم بھی آیا، اور امہ یعنی اس کے والدہ کے ساتھ۔ اب تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ ایک فرعون کی بیوی کی، اور دوسری مثال مریم بنت عمران کہ جب تمام لوگوں کے لیے مثال ہے کون سی دو عورتیں؟ ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ نام جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نام ایک قسم کا شناخت ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو ان کے ناموں سے پہچانتے ہیں۔ اب یہ نام اور شناخت کا حوالہ ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سامنے آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ انی سمیتها مریم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یعنی یہ ایک انداز ہمیں حضرت مریم کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر، رزق دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ یعنی بیٹے کی بشارت دی اور کہا کہ اسمہ یحییٰ، اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بشارت دی گئی بیٹے کی، تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اس میں المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اور اب جو مرحلہ آ رہا ہے، یعنی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مریم کون ہے، یہ وہی بتا دیا گیا جو عمران کی بیوی نے جس کو جنم دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نام دے کے بتایا گیا کہ وہ یحییٰ ہے۔ اور جب حضرت مریم کو بشارت دی گئی کہ کس کلمے کی بشارت ہے، کس بچے کی بشارت ہے، تو اس کا نام بھی بتایا گیا۔ اور اب جب حضرت مسیح جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم، تو فرماتے ہیں کہ مبشراً برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نام کے حوالے سے، شناخت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فضیلت اور یہ ایک مرتبہ بھی ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے ذات کے گرد گھومتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جب فضیلت کے یہ تمام پہلو ہم دیکھتے ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ربی انی وضعتھا انثی، کہ جب مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، جو میں نے منت مانی تھی اس کا تو انجام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیٹا ہوتا جو حضرت جو عبادت گاہ کی خدمت کرتا، لیکن پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ عالم بما وضعت۔ اب حضرت مریم کی ذات کی فضیلت کے یہ تمام پہلو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واللہ عالم بما وضعت، بے شک اللہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، واللہ عالم بما وضعت، بے شک اللہ جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے، کیونکہ وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے، سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ حضرت یہ کہنا تو بنتا ہے کہ سننے والا ہے، یہ بات اس وقت شاید سمجھ نہیں آئی تھی کہ دعا کے ساتھ یہ کہنا کہ تو جاننے والا بھی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بتایا کہ واللہ عالم، اللہ جانتا تھا بما وضعت، اور یہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ ولیس الذکر کالانثی، کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کی مانند نہیں ہے، کوئی بھی لڑکا نہ اس لڑکی کی مانند تھا، نہ اس لڑکی کی مانند ہے، نہ اس لڑکی کی مانند جو ہے وہ ہوگا۔
वलैसा ज़क्र कल उनसा, अल्लाह जानता था। तकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनन वअंबतहु नबातन हसना, कि अल्लाह ताला ने उसे जो है कबूल किया, उसकी बेहतरीन परवरिश की। ये चीज समझ आती है कि कैसे कबूल किया, कैसे परवरिश की। कोई लड़का उसकी मानद नहीं, और उसकी परवरिश का ये आलम कि उसके लिए ये कानून बदल गया कि इबादत गाहों के लिए किसी लड़की को वक्फ नहीं किया जा सकता था। अल्लाह ने ये कानून बदला, और ये भी बदला कि जो इबादत गाहों की खिदमत है वो सिर्फ वहाँ चीज़ों की देखभाल, सफाई सुथराई नहीं है। उस इबादत गाह के में रह कर क़याम करके सिर्फ अल्लाह को याद करना, अल्लाह की इबादत करना, ये भी जो है वो खिदमत है। और इस खिदमत का ये अंदाज जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ही हिस्से में दिया। अब हम देखते हैं कि दौर हाज़िर में और हज़रत जो है मरियम के किरदार में, सीरत में हमारे लिए क्या पैगाम है। तो मुख्तसरन मैं इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि असनत फरजहा, जिसने अपनी जो है इज्जत की, असमत की, शर्मगाह की हिफाजत की, वल कानितीना, और वो हमारी फर्मा बरदार थी। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, वल्लाती असनत फरजहा व नफ़खना फीहा मिन रूहिना, कि ये वो औरत थी जिसने अपनी जो है वो असमत की हिफाजत की। और फिर फरमाया कि मरियम बिन्त इमरान अल्लाती असनत फरजहा व नफ़खना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन। जो कहा, अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया था कि मरियम उक़नुतु लिरब्बिक, अपने रब की फर्मा बरदार बन। तो यहाँ अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है कि वो मेरे फर्मा बरदारों में से थी। सूरह तहरीम आखिरी जो है वो सूरतों में से गालिबन 107 नंबर पे जो है इसका तरतीब नज़ूल बनता है। और ये पूरी की पूरी सूरत जो है वो एक आइली जिंदगी का है, अहाता किए हुए हैं। तो जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को मिसाल बयान की, और जब हज़रत मरियम के औसाफ बयान फरमाए तो ये भी फरमाया कि वो कानितीन यानी अल्लाह ताला के फरमाबरदारों में से थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही फरमाबरदारी दे, ऐसे ही अपने इज्जत व असमत की हिफाजत की, जो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह ताला हमें बचाए, हमें उस मर्तबे पर फाइज करे कि हम भी अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करें और अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में से हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।